حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ہے نا بھائی، قرآن پاک کی بات ہے یہ، سورہ انعام میں پارہ 8 آیت 125، دوبارہ سن لیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراغ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے؟ ٹشو دینا، کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے؟ اب بتاؤ آج کل کیا حالت ہے ہم لوگوں کے؟ ہر ایک عالم مفتی بنا ہوا ہے اور خواتین مفتن بنی ہوئی ہیں، اور بھائی آپ کا کیا واسطہ، آپ نے کچھ پڑھا ہے، آپ مفتن ہو، اور آپ اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ سب ڈر جائیں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے نشانی، ہم بھی ڈر جاتے کہ ٹبا میں جا کر ہارٹ کا بائی پاس کرانا پڑے گا، تب سینہ کھلے گا، تب آئے گا۔ اب وہ چاہے کی سسٹم ہے آپریشن کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، مثال سمجھا رہا ہوں، کی سسٹم تو اب آیا ہے نا، ہول سسٹم جو ہے، پہلے تو پورا سینہ کاٹ ڈالتے تھے۔ ابھی بھی جو حالات ہیں، مجھے اس لائن کا کچھ پتا نہیں ہے جو آپ سمجھے، مجھے تو آپ کو آرٹری کھولنی ہے، میں تو کلچ وائر سے کھول دوں گا، کہ جو ہو آپ جانو، آپ نے کیوں میرے سے رابطہ کیا، صحیح ہے نا؟ یا وہ جو وہاں پر گاڑی کی سروس میں جو ریڈیٹر میں ہوا مارتے ہیں نا زور سے صاف کرنے کی، میں منہ میں ڈال دوں گا، خود ہی آرٹریاں صاف ہو جائیں گی، اس لیے میرے پاس نہ آنا اس بات کے لیے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو ہم ڈر ضرور جاتے کہ یا اللہ، جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا، اس کا مطلب دل کو دھو کر منرل واٹر سے یا زمزم سے فٹ کر دیں گے تو ہمارا جب بائی پاس ہو جائے گا ہم تو جلدی مر جائیں گے۔ اور ایسا پھر یہ نہیں، اب سنیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 نشانیاں فرمائی، اور مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان 3 نشانیوں میں ہم کہیں فٹ ہوتے ہیں۔ اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، ورنہ نہیں کھلا ہوا، سی لے کر تو نعوذ باللہ، اور توبہ کر لیں گے کہ تینوں نشانیاں مل جائیں گی۔ نشانیاں بھی بڑی آسان ہے، غور کرنا، 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ مبارک ادا کیے، آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے شیخ کے جوتیوں کے صدقے، آپ لوگ بابا لوگ سب کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ وہ مجھ سے الفاظ کہلوائیں گے اور آپ لوگ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہنے کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سنت سننے کی، اللہ دونوں سنتیں مجھ سے ادا کروا لیں، اور آپ سب جو ہے وہ سنیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنتیں اور صحابیات رضی اللہ عنہ کی سنتیں آپ سے ماں بہن بہو بیٹیوں سے ادا ہو جائیں گی۔ اب سنیے، سینے کا کھلنا کتنی بڑی بات ہے۔ آج جس کو دیکھو میڈیا پر رنگین اسلام پیش کر رہا ہے، داڑھی منڈی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اللہ کے دشمنوں کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جس کو دیکھو پاگل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ٹی وی کے رنگین اسلام کے ساتھ بیٹھنے کا نہیں فرمایا، نالج کچھ ہے نہیں، اور یہ صاحب کیا بیان کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کو کہتا ہے چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا لو، وہ کہتا ہے شرعی سفر بغیر محرم کے کر لو، تو اس کی بات تو نعوذ باللہ اچھی لگے گی نا بیوقوفوں کو۔ عقل مند کہے گا مجھے وہی چاہیے، مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 برس پرانا دین چاہیے، جس سے ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ شارٹ کٹ یہ ہر دور میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ شارٹ کٹ یہ آتے رہیں گے، یہ اپنے چراغوں کو جلاتے رہیں گے، وہ بجھتے رہیں گے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا چراغ ان کے خون مبارک کا ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ ہم سے اس چیزوں سے گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے دوست کچھ پاجامہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ رونے جیسی شکل کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسلام کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوک مارنے والے خود ہی اڑ جائیں گے، جو آسمان پہ تھوک پھینکے گا تھوک کہاں آئے گی؟ اس کے منہ پر آئے گی۔ جس دین کا وعدہ اللہ نے فرمایا حفاظت کا، قرآن پاک کا اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، فکر مت کروا۔ بچہ کہے کہ ابا میری شادی کا کیا ہوگا، بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، تو ابا کان پکڑ کر کہ ابے میں ہوں نا۔ بچہ ابا سے بے فکر، بندہ ربا سے بے فکر، وہ پالنے والا، نظام کائنات کا چلانے والا، اپنے اسرار جانتا ہے، وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے۔
جب غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے، کوئی چیخ مار لیتا، غزوہ خندق میں چیخ مارتا، سب کافر مر جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون مبارک نہ بہتا، آؤ کل لڑاؤ، وہ اللہ ابھی بھی ہے۔ ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے پورے دنیا کے سب ظالم ٹھڈے لائن لگ جائیں، جہاں جہاں مسلمان کا خون بہ رہا ہے وہاں بہانے والے سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ لاؤ عقل۔ بھائی یہ ٹیشو پیپر کی مثال بار بار دیتا ہوں کہ میں ناک صاف کر رہا ہوں اور ٹیشو پیپر کو دے رہا ہوں ڈسٹ بن میں ڈال دو، اللہ ٹیشو پیپر کو زبان دے، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھ سے ناک صاف کر رہے ہو تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، میں نے خریدا ہے، ناک صاف کروں، پسینہ صاف کروں، استنجا کروں، دسترخوان صاف کروں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ارے صاحب جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور چاہے سہیلیاں ہو، چاہے دوست ہو، چاہے خاندان کی بیٹیاں ہو، ارے بہنوں آج کے بعد سنت چلے گی، ہم زمین پر دسترخوان بچھائیں گے، پہلے ہاتھ دھوئیں گے، اس کو پوچھیں گے نہیں، پھر ہمارا کھانا اس پر ہم رکھیں گے، بسم اللہ کر کے کھائیں گے، پلیٹ کو صاف کریں گے، الحمدللہ الذی اطعمنا والی دعا پڑھیں گے، اور ہر اسٹیج پر 100 شہید کا ثواب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح تو دین آگے بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کبھی یہاں بیٹھتا ہے، کبھی وہاں بیٹھتا ہے، کبھی وہاں بیٹھتا ہے، ایسے تھوڑی نیند غائب ہوگی تمہاری۔ اب تو سن بھی لیا، بڑا آیا 20 دفعہ درود شریف پڑھ کر مہر کی رقم کا فکر کرنے والا، نام نہیں بتاؤں گا کہ ان کا نام کیا ہے، بس مولانا ہے، بس نام بتانے سے کیا فائدہ، بس مفتی بھی ہے یہ بتا دیتا ہوں، آگے میں کیوں بتاؤں ان کا نام محمد کریم ہے؟ اچھی بات تھوڑی ہے کسی کا نام بتانا بھائی، مفتی صاحب اچھی بات ہے بتانا نام، ہم کیوں بتائیں اس کا نام محمد کریم صاحب دامت برکاتہم ہے؟ ہر وقت کھانسی ہی تلاش کرتا ہے یہ، لیکن اللہ نے آپریشن بھی کرا دیا نا الحمدللہ۔ اب سنیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب اب الحمدللہ اللہ میرے زبان سے یہ کہلائیں گے انشاءاللہ، اور میں سنوں گا بھی اللہ کی رحمت سے، اور آپ لوگ سنیں گے 1400 برس پہلے مبارک کلمات۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، نمبر 2 والانابۃ الی دار الخلود، نمبر 3 والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ ٹھیک، نمبر 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ نشانی ہے، اور وہ نشانی غرور کے گھر، دھوکے کے گھر، یعنی دنیا سے دور ہونا۔ دیکھیں لکھا ہے دنیا کو چھوڑنا، دنیا سے دور ہونا، آخرت کی طرف، نمبر 2 آخرت کی طرف رجوع کرنا، نمبر 3 مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اب یہ 3 نشانیاں مادر ہیں یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کر لیں، فیصلہ کریں، آگے بڑھنے کی اجازت ہے بھائی، فیصلے کی تو کرنا چاہیے نا۔ اب یہ تو سمجھے نہیں ہم کیا ہے، تو آگے بڑھیں یا نہیں بڑھے بھائی؟ بڑھیں۔ آپ منع کرو گے میں رکوں گا کیا؟ بڑے جی آیا کرنے والے۔ اس حدیث تشریح میں میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں سینے کے اندر نور ہدایت داخل ہونے کی 3 علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 دنیا سے دل کا اچاٹ ہونا، دیکھو پھر آ گیا جملہ، اچاٹ ہونا، دنیا چھوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 2 آخرت کی طرف متوجہ ہونا، نمبر 3 موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے سے دل اچاٹ ہونے کا مطلب کیا ہے، سنیے آپ۔ اس کی چند مثالیں اور بھی ہیں لیکن وقت بڑھ رہا ہے اس لیے میں آج ایک ہی مثال عرض کروں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا قلعہ تھا، پتہ نہیں اس کو فورٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، فورٹ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، PORT F کیوں، بات تو ایک ہی ہے۔ پفائزر میں پی کیوں نہیں ہٹاتے آپ لوگ؟ فائزر کیوں بولتے ہیں، پفائزر کیوں نہیں بولتے؟ ہم کو پکڑتے ہو آپ کے پی نہیں بولو، واہ، ہم فورٹ کو پی سے بولتے ہیں، PH کر کے ORT لگا دیں گے، آپ کو کیا ہے؟ کمال ہے، ان کو روکو نا، پفائزر پڑھے فائزر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر فائزر پڑھنا ہے تو پی نکالیں، بھائی غلط ہو تو آپ مجھے بتاؤ۔ ہے اسکول، اور ہمارے پنجاب کے دوست کہتے ہیں سکول، تو وہ تو صحیح کہتے ہیں، اسکول میں آئی کہاں ہے جو آپ اسکول کہتے ہیں؟ صحیح ہے نا، بس CAT کیٹ ہو یا KT کیٹ ہو، آپ کو کیا واسطہ، کیٹ تو سمجھ گئے نا بلی، بس اب سی سے ہو یا کے سے ہو تونوں کی، صحیح نا، ماشاء اللہ۔ تو قلعہ جو ہے فورٹ PHORT فورٹ، ٹھیک ہے نا، چلو آئیے ناراض ہو رہا ہے، F کر دو بھائی، ٹھیک ہے، میرے نام کے ساتھ بھی F ہے نا، F صحیح رہے گا بس۔ بادشاہ کے پاس وزیر آیا اور بادشاہ سے کہا حضور پرنور، ہمارے قلعے میں 5 دریاؤں سے میٹھا پانی آ رہا ہے
اور قلعے کی زمین جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہے، پھر آپ نے اس میں اسٹیل بھی ڈلایا ہے، تو آپ ایک ٹیم کو اجازت دے دیں کہ وہ کنویں کچھ کھود لے، اگر میٹھا پانی نہ بھی نکلا تو کڑوا نکل آئے گا، مرنے سے تو بچ جائیں گے نا، کوئی دشمن آ کر قبضہ کر لے پھر کیا ہو جائے گا؟ بادشاہ نے کہا یو مولوی تم مستقبل کا بات کرتا پڑا ہے، جنت دوزخ کا بات کرتا پڑا ہے، ایسے ہی بولیں گے یہاں، کیا ایک نہیں دو نہیں یوا نہیں دعا نہیں ترے نہیں سلور نہیں اور 5 دریا کا پانی، اور تو بڑا مولوی بنتا ہے آخرت کے لیے ہم کو ڈراتا ہے، چلو بھاگ یہاں سے۔ دشمن کو پتا چلا کہ قلعے میں کچھ ہے ہی نہیں، انٹیلیجنس رپورٹ دی، اس نے کہا چلو دشمن کے قلعے پر قبضہ کرتے ہیں چل کر، اور ہتھیار نہیں لینا کچھ بھی، صرف بوریاں لے چلیں۔ کیا بادشاہ کیا ہو گیا، بوریوں سے ڈشوں ٹھیشوں ہوگا کیا چلا سب کام ٹھیشوں ٹھیشوں سے نہیں ہوتا، جو کہا ہے وہ کرو، وہاں جا کے قلعے کے باہر کا مٹی بھرو اس میں اور 5 دریا کو بلاک کرو، رات دن بوریاں بھر کے اور 5 دریا بند۔ صبح آ کے سب رو رہے ہیں کہ بادشاہ پانی تو بند ہو گیا سب، کہا اس کو بلاؤ، مولوی کو بلاؤ، وہ مولوی ہمیں نکاح کے وقت یاد آتا پڑا ہے، غسل کے وقت یاد آتا ہے، اذان تکبیر کے وقت یاد آتا ہے، عید پر یاد آتا ہے، غسل میں کام آتا ہے، وہ اس وقت ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تو ابھی اپن کی حالت خراب ہے، مولوی کو بلاؤ ہے، یہ چلا گیا ہوگا مولانا شاید دوبارہ اس کے پاس میں۔ کہا جی بتائیے، کہا قلعے کا پانی بند ہو گیا، آپ ٹیم کو پکڑو اور کنویں کھدواؤ۔ کہا بادشاہ یو آر انڈر کلوروفارم شاید، ہاں یہ اب کیسے یہ کھودیں گے، یہ کیسے پانی کہاں سے آئے گا، کوئی اسٹوریج کا سسٹم نہیں۔ کہا ہمیں زیادہ بات نہیں سننے کی عادی، بس کنویں کھودو۔ اب کہاں سے کھودیں، سب تڑپ تڑپ کے مر گئے اور قلعہ قبضے میں آ گیا۔ ہمارے دل کے اندر یہ قلعہ ہے، دل پورے جسم کا، پرائم منسٹر ہے، کیپٹل ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے ہمارا دل، جہاں سے سارے انسٹرکشن ایشو ہوتے ہیں وہاں سے۔ اس دل کے اندر 5 دریاؤں سے ہم مزہ لے رہے ہیں، آنکھ سے مزہ لے رہے ہیں، جائز کی بات کر رہا ہوں میں، زبان سے مزہ لے رہے ہیں، سونگ کے مزہ لے رہے ہیں، کان سے مزہ لے رہے ہیں، ہاتھ کو ٹچ کر کے مال کو، بیوی کو، اولاد کو، ماں باپ کو ہاتھ سے مزہ لے رہے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کر مزہ لے رہے ہیں، اور ہمیں قرآن پاک حدیث پاک یہ سکھا رہا ہے کہ دل کے اندر اللہ کے قرب کا دریا بنا لو، دل کے اندر اللہ کے قرب کا کنواں کھود لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، 5 دریاؤں پر بند باندھ دیں گے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر، وہ کھلی ہوتی ہیں مگر آنکھیں بینا نہیں ہوتی، آنکھ کھلی ہے کچھ دیکھ نہیں سکتے، زبان وہی موجود ہے بول نہیں سکتے، کباب چکھ نہیں سکتے، کان سے جو ہے قرآن پاک کی آواز نہیں سن سکتے، آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھ نہیں سکتے، ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے، بچے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اب اس وقت جب التجافی عن دار الغرور، دنیا کے دھوکے سے گھر سے اگر ہم نے دل نہیں لگایا ہوگا، فلمیں وغیرہ میں دل نہیں لگایا ہوگا، آخرت کے لیے انتظار کیا ہوگا، آپ دیکھ لیں یو ایس بی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں جو ساتھ میں ہوتا ہے الیکٹرک، یو پی ایس کیا ہوتا ہے وہ جو ساتھ میں ہوتا ہے بیٹری والا، یو پی ایس بڑا ہے، یو ایس بی وہ ڈیڑیا ہوشیار بنتا ہے، اور یو پی ایس ہے نا، لائٹ گئی پتا چلتا ہے لائٹ آ گئی، اسپیڈ کیا ہوتی ہے، جنریٹر میں تو پھر بھی 3 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ آٹومیٹک جنریٹر میں لگتے ہیں، یو پی ایس میں کتنی دیر لگتی ہے، نہیں لگتی نا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، یو پی ایس دل میں اللہ کے عشق کا شروع ہو جائے گا۔ یہاں مذاق اڑاتے ہیں، ایک شکاری تھے، انہوں نے راڈ ہوتی ہے نا فشنگ راڈ، اس کے اندر کوئی چیز رکھ کر فشنگ راڈ ڈال دی اندر، اور جناب مچھلیاں بھاگی تیزی کی طرف اس طرف، تو اس نے روک دیا، ایک پرانی مچھلی نے، بوڑھی مچھلی نے روک دیا، کہا رک جاؤ، یہ اندر چارہ لگا ہوا ہے، جب آپ اس کو کھائیں گی تو آپ کے منہ میں ہک لگ جائے گا اور آپ کو یہ باہر نکالیں گے، آپ پانی کے بغیر بہت تڑپو گی، اور سامنے 10 شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی 100 انگلیاں ہیں، 320 دانت ہیں، اور آگ لگی ہوئی ہے، آگ پر تیل جل رہا ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو پکڑیں گے۔ نثار کیا بورنگ کر رہا ہے یا مچھلی کو کاٹ رہا ہے؟ ابھی مچھلی پکڑی کہاں ہے جو تو کاٹ رہا ہے مچھلی کو؟ تو تمہیں پکڑیں گے، تمہارے کو کاٹیں گے یہ، اور تمہاری آلائش نکالیں گے، اس میں دھنیا اور مرچیں اور تھوڑا نمک لگا کر اوپر دھاگا باندھ کر تیرا باربیکیو بنائیں گے، تو تل جائے گی، ایسی تلے گی کہ پوچھو ہی مت۔ پھر ٹماٹو کیچپ بھی ساتھ میں ہے، وہ اس پر لگا کر تمہیں گرم گرم کھائیں گے، اور ان کے ساتھ کتے بلیاں بھی ہیں، یہ جا کر ان کے ڈال دیں گے، تمہارے کانٹے بھی بلیاں کھا جائیں گی، کتے کھا جائیں گے، اس لیے زک کی طرف مت جاؤ بیوقوف۔ ان مچھلیوں نے چکر لگایا، پورا سب چکر لگا کر ان کو بھی یہی کہا
مولانی مچھلی تو مونس ہوتی ہے نا، کا مولانی برقع پہننے والی دقیانوسی شرعی پردہ کرنے والی پاگل، تیرا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو چاہتی ہے کہ سب VCR ٹی وی تم اڑا دو، ساری فلمیں تم دیکھو، تم چاہتی ہو کہ ہم برقع پہن لیں اور شرعی پردہ کر لیں، تو اکیلی مردوں کے ساتھ گپ شپ لڑا، تو ملانی نمبر 1 کی یہ چلاک ہے، تو چاہتی ہے سب تو اڑپ کر لے۔ نہیں، ہم اس مچھلی کو کھائیں گے، گندی فلمیں، فرینڈشپ، دوستیاں، ویلنٹائن ڈے، کمینے پن سب ہم کریں گے۔ مچھلی نے جو جا کے حکم مارا اور اوپر جب آیا تو مچھلی نے دیکھا کہ او ہو سب منظر وہی ہے، 10 شکاری بیٹھے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، تیل گرم گرم ہے، کتے بلیاں بھی ہیں، چھری کانٹے بھی ہیں، مرچ نمک بھی ہے، اور جناب ٹماٹو کیچپ بھی نظر آ رہا ہے۔ کہا بچاؤ 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 بچاؤ، اب کیا بچاؤ بچاؤ، اب سب ختم۔ اسی طرح جب آنکھ بند ہوتی ہے نا تو جنت دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے، جیسا ہوگا جیسا روح ہوگا ویسے فرشتے آئیں گے، جنت کی روح ہوگی وہ جنتی، اور آواز سنیں گے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو نیک بندے اور بندیاں ہوتے ہیں وہ آواز سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح، تیرا امتحان ختم، تیرا مذاق اڑایا جاتا تھا داڑھی کا، تیرے پردے کا تیرے پردے کا مذاق اڑایا جاتا تھا، پھر تو شرعی پردہ کرتی تھی، تجھے دھمکیاں دی جاتی تھی، آج تیرا امتحان ختم، تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اس لیے تیرا امتحان آج ختم، آج تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ آپ بتاؤ بندے کی رضا پہلے ہونی چاہیے یا اللہ کی رضا پہلے ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور اللہ یا بندے اور بندی کی رضا پہلے فرما رہے ہیں، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ وجہ یہ کہ جو نیک بندے اور بندیاں ان کو خوف نہ ہو کہ دنیا میں ہم بڑے ستائے گئے، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمیں ماں باپ جن کو دین سمجھ نہیں تھی انہوں نے ہمیں مارا، اب پتہ نہیں قبر میں کیا ہو۔ اللہ نے بندے کی خوشی پہلے کر دی کہ جاؤ خوش ہو جاؤ، اب جنت کے دیکھ عیش تجھے قبر سے ہی ملیں گے۔ یہ تو حقیقتیں ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو گناہ ہوتے ہیں۔ اور بھی مثالیں حضرت نے دی ہیں، لیکن اب آگے چلتے ہیں۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتے۔ اب دلائی لاما اور بخشو اور جناب یہ مادر، چرچ کی فادر، حضرت مادر کہتے تھے ہنس کر، مدر نہیں، مادر، فادر، برادر، سسٹر، جنہوں نے پوری زندگی دے دی ہے چرچ میں، اور جو چرچ میں ہوتا ہے وہ آپ سنتے ہی ہیں، دنیا کا بڑا پاپ ہر سال معافیاں مانگتا ہے کہ ہمارے جو پادری لوگ ہیں وہ بڑے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر ہیں، اس لیے جس جس کو تکلیف ہے ہمیں معاف کر دیں۔ خود پنچنگ ماسٹر بنا ہوا ہے اور بڑا پنچنگ ماسٹر اور انٹرنیشنل بورنگ انسپیکٹر بنا ہوا ہے اور بڑا معافیاں مانگتا ہے آ کے۔ ابراہیم کا بھائی کدھر دیکھ رہا ہے؟ ہارون کا بھائی، ابراہیم کا بھائی کدھر دیکھ رہا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، محمد یوسف، نام سب بھائیوں کا پیارا ہے۔ ابھی ادھر تھوڑی مچھلی ملے گی آپ کو، ابھی تو ختم ہو گیا مضمون وہ۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی دنیا کا دھوکے گھر ہے اسے ہم نے بھی جان چھڑا لی ہے، بخشو اور دلائی لاما جو بھی ہے، پنڈت وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی سے ان کو خارج کر دیا کہ جو اپنی کرنسی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ کی، اپنے تقوی کی بھی فکر کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا کیا نشانی ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولی، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ دیتے ہیں، جناب نماز نہیں پڑھی اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھے اپنے روزے قضا رکھتے ہیں، کسی کا حق مارا ہے حق واپس کر دیا، بابا اماں کے انتقال کے بعد وراثت نہیں دی وراثت دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ جن 3 نشانیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پہلی نشانی میں ہی ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، فلم اور بے پردگی، اریانی، فحاشی، گانا، ناچ، گندے گانے، گندے لطیفے، ماں باپ کی بیوی شوہر کی جھوٹ اور غیبت اور کسی کو حقیر سمجھنا، خاندان میں کوئی بچی بیچاری کمزور ہے بات کرنے کی، اس کو سب مل کر ٹارگٹ کرنا، ہنسنا، سب مل کر ہنسنا اس کے اوپر، یہ کیا ہے سب چیز؟